قرآن مجید کو لکھنے سے اگر بے حرمتی آتی ہے تو اس کی جگہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ لکھ لیں، اعداد لکھ لیں، رموز آتے ہیں، اشارے آتے ہیں، قرآن مجید کے معنی کے نام پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بھی قرآن کریم ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں دیکھیں قرآنی تعویذات کے منع کرنے کی جو دلائل میں سے ادلہ ہیں، ان میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تحریف کی جاتی ہے۔ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کے لفظ کا نمبر نکال لیا، اور نمبر نکالنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے وہ عدد جو ہے وہاں لکھ دیا، جیسے بسم اللہ کا لوگ لکھتے ہیں 786 لکھ دیتے ہیں۔ یہ صحیح جو طریقہ جس طرح عدد نکالتے ہیں، انہوں نے ہر جو عربی الفاظ ہے نا اس کا ایک نمبرز مقرر کیے ہوتے ہیں، جیسے الف کا انہوں نے ایک نمبر ہے، اسی طرح با کا انہوں نے الگ نمبر لگائے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ بسم اللہ ہے مثلا، بسم اللہ کے وہ 786 مخفف نکالتے ہیں بے حرمتی سے۔ مسلمانوں کی اکثریت یہی کرتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ انہوں نے جو یہ کیسے نکالتے ہیں، انہوں نے ہر حرف کا نمبر مقرر کیا ہوا ہے، جیسے با ہے بسم اللہ میں، اس کا 2 انہوں نے نمبر لگایا، پھر سین ہے اس کا 60 لگایا ہوا، میم ہے اس کا 40 ہے نمبر، الف ہے اس کا 1 ہے، لام کا پھر 30 ہے، پھر ڈبل لام آئے گی 30 ہو گیا۔ اس طرح کر کر کے انہوں نے ہر حرف کے عدد مقرر کیے ہوں، اس کا پھر ٹوٹل نکالتے ہیں۔ جب ٹوٹل نکالتے ہیں تو اس کا جو مکمل آئے تو اس کو کہتے ہیں یہ اس بسم اللہ کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے، نچوڑ ہے اعداد میں۔ اب وہ کہتے ہیں ہم بے حرمتی سے بچ گئے۔ اب اگر حقیقی طور پہ دیکھا جائے کہ یہ جو 786 ہے، بسم اللہ کا عدد 786 نہیں نکلتا، 787 نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 786 جو ہے وہ مشہور ہے۔ ہاں جو 786 ہے یہ اصل میں ہندوؤں کا ایک بت ہے ہری کرشنا کے نام سے، اس کا مخفف 786 ہے۔ اب آپ نے 786 لکھ دیا، اب کیا پتہ کہ بھائی اس میں یہ 786 اللہ کا نام آپ نے لکھا ہے یا ہندوؤں کے ایک بت سے آپ نے مدد مانگی ہے۔ تو یہ اعداد جو ہیں، اعداد کے نمبر دیکھ کر ان کو شمار کرنا، یہ ایک تو قرآن کی سیدھی سیدھی تحریف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو قرآن کو عدل، اب مثلا مثال کے طور پہ یہ مولوی کا لفظ ہے نا، مولوی کا نمبر بنتا ہے 92 یعنی 92۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی مولوی صاحب کو آپ اس کو مولوی صاحب کہنے کے بجائے آپ اس کو کہیں کہ 92 صاحب ادھر آئیں، تو وہ اپنی توہین محسوس کرے گا نہیں کرے گا؟ بالکل بالکل۔ تو جب آپ ایک انسان اپنے سامنے یہ عدد اپنے لیے اس کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ اپنی بے عزتی اس میں فیل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تو تعظیم کرنی چاہیے۔ تو قرآن مجید کو آپ عددوں میں کنورٹ کر رہے ہیں، پھر کنورٹ کرنے کے بعد پھر بھی یہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بھائی ہندوؤں کے بتوں کے نام بھی انہی اعداد پر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو لفظ کا عدد ہے نا، تو کسی کے نام میں بھی وہ لفظ آ سکتا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ بسم اللہ ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ اعداد جو نکالنا ہے، یہ اعداد بھی ایک غیر شرعی عمل ہے، اس سے قرآن کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، قرآن میں تحریف یعنی تبدیلی ایک لحاظ سے آپ کر رہے ہیں کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے نہیں۔ وہ پھر جو ہے کیا کہتے ہیں، قرآن میں تو اب زبر زیر کی ہیر پھیر نہیں کر سکتے، آپ تو پوری عبارت کو اعداد میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ بلکہ شیخ صاحب اس پہ میں اگر تھوڑی سی گفتگو کروں، یہ تو سیدھا سیدھا ایک شیاطین کا ایک حربہ ہے کہ مسلمان کو کافر بنایا جائے، کہ قرآن کریم کے بارے میں قرآن میں تحریف ہو نہیں سکتی۔ اللہ کا ایک چیلنج ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی ایڈیشن، کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف انسان سے کرواتے اس لیے ہیں تاکہ انسان سے عمل کروا کر یہ ثابت کیا جائے کہ اس نے قرآن کریم میں تبدیلی کر دی تاکہ کافروں کے اندر شمار رہے۔ تو مکمل کفری عمل ہے، یعنی کہ اس کو لے ہی جانا اس طرف ہے، کفر کی طرف جانا چاہتے ہیں۔